اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایثار کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں حصہ اول میں ہم نے ایثار کے مفہوم کو واضح کیا تھا اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور اس کے بعد چند مثالوں کو پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی تھی، اور وہ مثالیں ابھی جاری ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے رسول اللہ اور اس کے بعد ان کی زوجہ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد کی مثالیں پیش کی، اور اس کے بعد اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بقیہ مثالیں اہل بیت کے گھرانے سے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے اور دیگر عام افراد جو اس صفت ایثار میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں پیش خدمت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی انشاءاللہ توجہ دیتے ہوئے کہ ہم خود اس ایثار میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جو زندگی بھر کسی بھی وقت اس ایثار صفت ایثار میں اپنا حصہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آئے گی، اور اللہ اس شخص کو کہے گا کہ تم جنت میں جس مقام جس جگہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو اب آئیے مولا علی کے حوالے سے ایثار کی مثالیں تو بہت ساری ہیں۔ ایک آیت جو ہم نے ایثار کے مفہوم کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9، 59 59واں سورہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں چاہے ان کو خود اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے کسی چیز کی، آپ نے وہ چیز اس کو دے دی، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، یا کوئی بھی ضرورت کی چیز۔ اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، مال کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دراصل یہ آیت جو کہ ایثار کو سمجھنے کے حوالے سے، مفہوم کو درک کرنے کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، خود مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو رسول اللہ اصحاب رسول سے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اسے کھانا کھلائے، تو مولا علی اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، لیکن گھر لے جا کر پتہ چلتا ہے کہ گھر میں خود 3 دن سے فاقہ ہے، یا اتنا طعام یا اتنا آٹا نہیں کہ گھر کے باہر کے افراد کو پورا ہو سکے، بلکہ اتنا کم آٹا تھا کہ وہ 2 بچوں کو، حسن حسین جو اس وقت موجود تھے، ان کو بس پورا ہو سکتا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ میں اور تم تو چلیں گزارا کر لیں گے، تم بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 بچوں کا کھانے کا مطلب ہے کہ ایک بڑے کا کھانا یا تو مولا علی کھا لیں یا وہ مہمان۔ اور پھر مولا نے بی بی کو یہ بھی کہا کہ تم چراغ گل کر دینا۔ کسی بہانے سے چراغ گل کر دیا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران مولا علی کیونکہ اندھیرا تھا تو اس شخص کو پتہ نہیں چلا، مولا علی صرف ہاتھ چلاتے رہے، ایسے کہ جیسے وہ کھا رہے ہوں۔ جیسے ہم مہمان آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، میزبان یعنی گھر والے بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں سے کم اٹھائیں، صرف شرکت کی خاطر کچھ کھا پی لیں، لیکن ہمارا اصل ہدف، ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ سیراب ہو کے ہمارے گھر سے جائے۔ بلکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سب گھر والے نہ بیٹھیں، بڑے بیٹھ جائیں یا ایک بیٹھ جائے یا 2 بیٹھ جائیں، اور ذرا دیکھ کر جو ہے وہ کھانا نہیں کھا لیں، اچھی ڈش جو ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ یہاں تو
زیادہ یا اچھی ڈش کا سوال ہی نہیں تھا۔ تو مولا علی صرف ہاتھ چلاتے رہے اندھیرے میں، اور وہ شخص پورا کھانا جو ہے وہ کھا لیتا ہے۔ اور جب دوسرے دن مولا علی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کو کچھ مفسرین نے تاریخی خیانت کرتے ہوئے دوسرے لوگوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک اور روایت جس میں خود مولا علی اس آیت کی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں اور لوگوں سے گواہی طلب کرتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس کے لیے اتری۔ خلیفہ سویم کے انتقال خلیفہ دویم کے انتقال کے وقت جب خلیفہ سویم کا انتخاب ہونے لگا اور مولا علی کو پتہ چل گیا کہ خلافت اب کسی اور کے پاس جانے والی ہے، اور بیشتر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولا علی خلیفہ بنیں گے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اگر نہ بن سکے تو تیسری مرتبہ کم از کم، لیکن حیرت انگیز طور پہ جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ عین وقت پر جو ہے کوئی اور فاتح بن کر سامنے آ جاتا ہے، تو مولا علی نے باقاعدہ لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہا تھا، بلکہ پہلے اپنی فضیلت بیان کی انہوں نے، اور اب فضیلت بیان کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ بتانا مقصود تھا کہ خلافت، جانشینی، ولایت، وصایت کا حقدار کون۔ آپ نے باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ لوگوں میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ آیت اس کے لیے اتری؟ تمام لوگوں نے جواب دیا متفقہ طور پہ کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہ جو یہ کہہ سکے، جو یہ دعویٰ کر سکے یہ آیت اس کے لیے اتری ہے۔ تو یہ آیت ایثار کی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایثار کو ڈیفائن کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آیت زکوٰۃ کی طرح جو حالت رکوع میں مولا علی نے دی، اور صرف وہی اس کے مصداق ٹھہرے، نہ پہلے نہ کبھی اس کے بعد کسی نے اس حالت میں زکوٰۃ دی۔ آیت نجوہ کہ جس میں کہا گیا کہ تم جب رسول اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے جاؤ تو اس سے پہلے صدقہ دو۔ ایک تو مسئلہ ہم لوگوں سب کے سامنے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہم الگ سے پرسنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 درہم صدقہ دیا یا 2 درہم صدقہ دیا، اور پھر رسول اللہ سے اپنا مسئلہ پوچھنا گئے۔ تو اس طرح کی اور کئی فضیلتیں جو فقط مولا علی سے منسوب ہیں، جس میں اصحاب رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں یہ فضیلت، جیسے خیبر کا علم ملنا ہے، بی بی سے نکاح ہونا ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں۔ الفین میں شیخ مفید نے مولا علی کی 1000 فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ 1000 دلائل کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خلافت کا حق مولا علی کو تھا۔ خیر بہرحال، تو یہ آیت ایثار مولا علی کے لیے نازل ہوئی، اور کیوں نازل ہوئی اس کا شان نزول آپ کے سامنے۔ مولا علی کا ایک اور ایثار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ وہ بازار جاتے ہیں اور اپنے لیے اور قمبر کے لیے لباس خریدتے ہیں۔ ہم بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ بازار جاتے ہیں تو گھر والوں کے لیے الگ اور ملازمین کے لیے بھی کسی غریب شخص کے لیے بھی کچھ خرید لیتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ مولا علی نے 2 لباس خریدے، ایک اچھا اور ایک عام، یعنی ایک بہتر لباس اور ایک کمتر لباس۔ حیرت انگیز طور پہ مولا علی نے بہتر لباس، خوبصورت لباس، دیدہ زیب لباس قمبر کو دیا اور خود پہنا۔ ایک روایت میں تو یہ آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جوان ہو، بہتر یہ ہے کہ تم بہتر لباس پہنو، شایع نشان پہنو، خوبصورت دیدہ زیب لباس پہنو، اور میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں یا عمر والا ہو گیا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اس کی فیس سیونگ جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کی پشیمانی کو دور کرنے کے لیے کہ وہ پشیمان نہ ہو کہ مولا علی مجھ پہ رحم کھا کے مجھے لباس دے رہے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ کہا، اپنے سے بہتر اس کو خدا نخواستہ ظاہر کیا کہ تم جو ہو مجھ سے بہتر ہو، جوان ہو، اور تم جو ہے یہ لباس پہنو۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی نے لباس دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو دوسروں پر ترجیح دے گا۔ جو شخص دوسروں کو دنیا میں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو لوگوں پہ ترجیح دے گا۔ یہ تو اصول ہے اسلام کا کہ جو دنیاوی اصول ہیں وہ ایک دم سے ریورس ہو جائیں گے، یو ٹرن مل جائے گا اور الٹے ہو جائیں گے۔ الدنیا بالمال والآخرہ بالاعمال، سنا ہوگا آپ نے، حدیث ہے کہ دنیا مال سے بنتی ہے، یعنی دنیاوی عزت مال پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور اخروی عزت اعمال پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو مال سے زیادہ اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ تو مولا علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو دنیا میں دوسروں کو مقدم کرے گا اپنے اوپر، اللہ اس کو مقدم کرے گا قیامت میں۔ یعنی جنت میں بہتر درجہ، زیادہ نعمتیں دو افراد اگر آئے تو اس کو دی جائیں گی زیادہ بہتر نعمتیں یا بلند درجہ جس نے ایثار کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو اپنے اوپر مقدم کیا ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے، امام سے روایت ہے کہ کچھ مقامات یا ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں 3 قسم کے لوگ جائیں گے، جس میں سے ایک ایثار کرنے والے بھی ہیں، یعنی خاص قسم کے اعمال ہیں 3، جس میں سے ایک خاص قسم کا عمل ایثار ہے، وہ اس خاص قسم کی جنت میں جائے گا۔ تو یہ مولا علی کی ایثار کی مثالیں، بلکہ اگر ہم ان مثالوں کو شامل کریں تو شاید کئی گھنٹے کئی دن لگ جائیں، کہ جب مولا علی 25 سال کے تنہائی کے دور میں، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی کو چھوڑ دیا گیا، لوگوں نے سلام کرنا بند کر دیا۔ جب بی بی نے پوچھا تو مولا نے کہا کہ اب تو بہت آگے تک چلی گئی یہ بات کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، یعنی جو واجب ہے جواب دینا۔ اس دور میں مولا علی کو آپ کو معلوم ہے جنگوں میں بھی شامل نہیں کیا گیا، کوئی منصب بھی نہیں دیا گیا، اتنی بڑی شخصیت علمی اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، چلے جانشینی نہیں تو کم از کم کوئی ایسا عہدہ کہ جس میں انتظامی امور، جس میں عقل، فہم و فراست یا علمی تجربے کی ضرورت پڑتی، مولا کو نہیں دیا گیا۔ دیکھیں میں اور آپ اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ بھائی یہاں تو میری کوئی قدر ہی نہیں ہے، مدینے میں رہنے کا فائدہ کیا، بھائی میں تو مثلاً شام جا رہا ہوں، جیسے آج کل کے نوجوان کہتے ہیں بھائی پاکستان میں تو کسی شخص کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، تو میں تو کینیڈا جا رہا ہوں، وہاں کی امیگریشن لے لی ہے میں نے، یا میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ابھی بھی پلان بن رہے ہوں گے، کہتے ہیں کہ وہ بس جا نہیں پاتے لوگ۔ یہ الگ بات کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کینیڈا میں بیٹھنے والے گفتگو کے دوران یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی انگور کھٹے آپ آ نہیں سکتے، اس لیے آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں امریکہ کینیڈا کو۔ اگر آپ کو ابھی آفر ہو جائے امیگریشن کی، گرین کارڈ کی، نیشنلٹی کی، تو آپ بھی سر کے بل چل کر آئیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو مولا علی یہ کر سکتے تھے کہ بھئی یہاں تو قدر ہی نہیں میری، مجھے ویسٹ کیا جا رہا ہے، میری صلاحیتیں ویسٹ ہو رہی ہیں۔ وہ روم اور فارس کے ملک چلے جاتے، خدا نخواستہ وہ دیکھتے وہ لوگ کہ اتنا بہادر شخص، چلو ہم اس کو کوچ، ہم اس کو ٹرینر کے طور پر اپنی فوج میں مقرر کر دیں کہ اتنا بڑا بہادر ہے عرب کا، جس نے رسول اللہ کو وہ جنگیں جتوائیں جو ممکن نہ تھیں۔ لیکن مولا علی نے ایسا نہ کیا، یا وہ چاہتے تو ایک اپنا گروپ بنا لیتے، پریشر گروپ بنا لیتے، ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں پریشر گروپ بن جاتا ہے۔ وہ چاہتے تو مظاہرے اور دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوا لیتے۔ مولا علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں وہ نمایاں ہو، ان کی مظلومیت نمایاں ہو۔ ہاں جب وقت ملا، جب موقع آیا، اپنی فضیلت بیان کر دی، جیسے ابھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ والی آیت کے حوالے سے انہوں نے ریفرنس دیا کہ تمہیں
یاد ہے کہ یہ آیت میرے لیے اتری تھی، اور اپنی فضیلتیں بھی بیان کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم بھول گئے تھے، اگر آپ یاد دلا دیتے تو ہمیں آپ کے فضائل۔ جو غدیر کا اعلان مولا نے کتنی مرتبہ یاد دلایا ہے، علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر بھی کیا۔ تو وہ مولا کو نعوذ باللہ کوئی شوق نہیں تھا اپنی تعریف کرنے کا، لیکن ضروری جب ہوتا ہے تو رسول اللہ نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی ہوں۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے تو گہوارے میں اپنا آتانی الکتابہ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وکانن وجعلنی نبیہ، تو نبوت کا، کتاب کا، اللہ کے بندے ہونے کا انہوں نے بھی اظہار کیا۔ تو دیکھیں اب مولا نے کیا کیا، یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بڑا کام، کوئی ممبر ملے ہم کو، کوئی کسی چینل پر ہم آئیں، ہمارا کوئی پوڈ کاسٹ ہو، ہماری جو ہے ویورشپ ہو، رینکنگ ہو، 10 لوگ ہماری تعریف کریں، فیڈ بیک پوچھا جاتا ہے مسجد مجلس پڑھنے کے بعد، فون کر کے بھئی کیسی رہی، لوگوں نے کیا کہا، اور بار بار آپ نے دیکھا ہوگا وہ آڈیو ریکارڈنگ سنی جاتی ہے جس میں آپ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب تک آدمی کو یقین نہ ہو جائے کہ میں کلک کر گیا ہوں، اب میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہوں، میرا ذکر ہاٹ کیک بن گیا ہے، اب تو میری ویورشپ بڑھ گئی ہے، 200-400 ویورز ہوں تو آدمی کا دل ڈوب جاتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے تو ہزاروں ویورز ہیں، فرینڈ شپ ریکویسٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ فخر کرتے ہیں مجھے اتنی فرینڈ شپ ریکویسٹ روزانہ آتی ہے۔ تو مولا چاہتے تو اپنے آپ کو نمایاں کر سکتے تھے، کچھ نہیں کیا، خاموش زندگی گزاری، اور انہوں نے وہ کیا جو ہم کو کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے۔ آپ کو مجھ کو اگر کسی حکومتی عہدے پر یا کسی بھی جگہ، مثلاً کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں ہیں، یا کسی خاندان میں بھی آپ دیکھ لیں، کبھی آپ کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، نکاح کے وقت جو ہے کوئی اہم بزرگ جو ہے اس کو مس آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ موجود نہیں تھے مثلاً، یا پھپھو کو فوٹو سیشن میں نہیں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بیک بینچ پہ بیٹھے ہوئے خسر بسر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کوئی کانسپائریسی ہیچ ہو رہی ہے۔ تو مولا نے کیا کیا، عام آدمی کی طرح زندگی گزاری۔ زراعت جو زمانے میں بہت اچھا پیشہ تھا، بہت اہم پیشہ تھا، زراعت تھا، اور ایک فارمنگ یعنی مویشی پالنا اور اس کو چرانا۔ تو مولا علی نے زراعت کے جو قصے سنے ہیں آپ نے، وہ اسی دور کے ہیں، 25 سال کے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، مثلا فرض کر لیں آپ فارغ ہیں، آپ 24 گھنٹے جسے کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا آپ کو، اور آپ کما بھی سکتے ہیں، مثلا آپ تاجر ہیں۔ چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے اللہم صلی علی ویسے ٹائم تو 2 ہی بجے ہے نا، میں مطلب غلط تو نہیں جلدی آ گیا، 2 سے پہلے کا تو نہیں ہے نا، تو ہم جسٹیفائڈ ہیں 2 بجے اپنا لیکچر شروع کرنے میں۔ تو اصل میں کراچی میں رانگ سائڈ لوگ اتنے آتے ہیں، جو صحیح چل رہا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ میں تو رانگ نہیں جا رہا کہیں، تو وہ 2 بجے اگر لیکچر شروع ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کہیں میں تو غلط نہیں آ گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ انہوں نے زراعت کر کے پیسے کمائے، اور پھر کیا کیا، بینک میں جمع کرا دیے ہوں گے، پراپرٹی لے لی ہوگی، یا مزید اپنا پرسنل بزنس شروع کر دیا ہوگا۔ زراعت کہتے ہیں کہ جتنے پیسے ملتے وہ لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، سوائے چند درہم کے جو ان کی فیملی کے لیے کافی ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے غلام آزاد کروائے اس دوران؟ 1000۔ ایک غلام کوئی چند درہم دینار کا نہیں ہوتا، ہزاروں درہم و دینار کا ہوتا ہے۔ 1000 کیا بڑی تھی مولا کو، اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، حسن حسین کے لیے پراپرٹی بناتے، پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بھئی میں جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے جائیداد ہے، اپنی ازواج کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن 1000 غلام، اور غلام دیکھیں جس طرح ایسا ہی ہے کہ آپ کسی فقیر پہ کوئی احسان کر دیں، اس کو گھر دلا دیں، وہ فقیر آپ کے لیے کیا کرے گا؟ یہی ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں نا فقیروں کو، یا فقیر تو بہت دور کی مثال میں دے رہا ہوں، جو غریب رشتہ دار ہیں ہم ان پہ احسان نہیں کرتے کہ ان پہ احسان کر کے ہمیں کیا ملے گا، یہ کوئی ہمیں احسان ریٹرن تھوڑی کریں گے۔
ہاں کسی اگر احسان کرنا ہے، فیور کرنا ہے، فلاں صاحب پہ کرو، فلاں پہ کرو، وہ کسی عہدے پر ہیں، وہ تمہارا کام کروا دیں گے۔ 1000 غلام آزاد کروائے اپنی جیب سے، جسے کہتے ہیں 1000 چشمے جاری کیے، کیا ضرورت ہے؟ اچھا چشمہ غلام تو چلیں آپ نے جو آزاد کروائے، وہ تو پھر بھی آپ کو جب بھی دیکھے گا نا، آپ سے ہاتھ ملائے گا، معانقہ کرے گا، آپ کے ہاتھ چومے گا اور احترام سے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا آپ ہی نے تو مجھے آزاد کروایا تھا۔ لیکن چشمہ تو ایک ایسی چیز ہے نا، آپ نے چشمہ کھود کے وہاں رہنا تھوڑی ہے، آپ تو چلے گئے اپنے گھر۔ اب اس چشمے سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ یہ چشمہ کس نے کھودا؟ کئی 100 کنویں کھودے۔ اب مجھے بتائیں، غلام آزاد کروانا، چشمے کھدوانا، کنویں کھدوانا، یہ کس کے لیے تھا؟ اچھا کسی خاص گورنر یا منتظم کے لیے بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں گے بھئی فلاں کو تحفے میں دے دیا آپ نے غلام آزاد کر کے، یا فلاں کنواں فلاں مشہور شخصیت کے لیے کھودا۔ یہ تو عوام کی پراپرٹی ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ کام آپ اور میں کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی شخص ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہو؟ کیوں؟ ایک ڈیوٹی میں اپنے لیے کر رہا ہوں، ایک ڈیوٹی پڑوسی کے لیے کر رہا ہوں، ایک ڈیوٹی غریب خاندان کے لیے کر رہا ہوں، ڈبل ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں، کیا کروں؟ خرچہ پورا نہیں ہوتا، کس کا؟ اپنا۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اس میں فلاں کا بھی حصہ دے دو، فلاں کا بھی حصہ دے دو، یا تھوڑی سی مدد کر دو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی ان کو تو مانگنے کی عادت ہے، اگر ہم ایک مرتبہ دے دیں گے تو وہ پھر کل پھر آ جائیں گے، ایک ہفتے بعد پھر آ جائیں گے۔ بہرحال ایسے کیسز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، فیک کیسز جسے کہتے ہیں نا، کہ زبردستی آپ سے جو ہے وہ پیسے لینا یا جعل سازی پہ جو ہے وہ کہانی گڑھ کر جمع کرنا، لیکن پھر بھی اوریجنل یا جسے کہتے ہیں نا جینوئن کیسز آپ کو پھر بھی مل جائیں گے، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیچارے خود سے نہیں کہتے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، اس میں جو ترجیح دیں، پرائرٹی دیں، متقی پرہیزگار لوگوں کو دیں، اس میں بھی ترجیح ان لوگوں کو دیں جو کہ کوئی ٹیلنٹ رکھ دیں، کوئی اسکل رکھ دیں، کسی ڈگری کو، کسی کیریئر کو چیز کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ ٹارگٹ کریں علمی دینی علوم کے جو پڑھنے والے ہیں یا پھیلانے والے ہیں، یا ایسے ادارے جو تبلیغ میں جسے اپنے مرکزی کردار، اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو آپ منتخب کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اہم کام دیا جائے، کوئی چھوٹا موٹا کام دے دیا جائے، مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ دری بچھائیں آپ، تو ہم کیسا منہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی ہم مجلس میں آئے ہیں، ہمیں دری بچھانے کے لیے ہمیں تو مائک دیں، ہمیں تو ڈائس دیں، ہمیں تو جو ہے دروازے پہ کھڑا کریں، مثلا ہمیں جو یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ شادی میں مثلا کچن میں جا کے دیکھ پہ بیٹھ جائیں، تو بھئی ہم اس کے لیے تھوڑی ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آزماتا ہے، کبھی آپ کو ترقی دے کر، کبھی آپ کو تنزلی دے کر کہ یہ شخص اسلام سے میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ اہل بیت نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کام کو کر کے میرا جو ہے مقام و مرتبہ کتنا بڑھے گا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ آدمی صرف یہ دیکھے اس کام کو کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام و مرتبہ پاؤں گا۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ گمنامی میں نیک کام کی، اللہ تعالیٰ نے اس گمنامی کو شہرت عطا کی۔ کوشش تو انہوں نے یہ کی کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آشکار کیا۔ تو مولا علی کی اس اسٹریٹجی کو ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی مقام و مرتبہ والی بڑی دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی جگہ نہ ملے، تو جو بھی کام آپ کے حصے میں آئے آپ وہ کام کریں۔ اللہم صلی علی۔ اچھا، یہ درس اور پہلا جو دے چکے ہیں پارٹ 1 پارٹ 2، اس کا بھی پرنٹ آؤٹ انشاءاللہ میں ابھی دے دوں گا، موبائل پہ موجود ہے، آج ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد جو درس ہوگا حج کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں آیات، روایات، اہم نکات آپ کو مل جائیں گے۔ یہ والا ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایف کی میں بات کر رہا ہوں، پرنٹ آؤٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔
اچھا اب آ جائیں بی بی کے اثار پہ. دو واقعات ہیں، شاید دونوں ہی آپ کے سنے بھی ہوں، لیکن جو میسیج ہے ہمارے لیے، جو سبق ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو خود لباس عروسی والا واقعہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح ایک فقیر آیا، شب عروس وہ لباس دے دیا گیا. دوسرے دن تیسرے دن شب عروس، جس پہ خود رسول اللہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ تم پرانا لباس فقیر کو دے دیتی اور یہ لباس پہنے رہتی شادی والا کہ تمہیں دیکھ کے علی خوش ہوتے. تو مولانا بی بی نے کیا کہا کہ میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی، اتباع تو کر سکتی ہوں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے. جو ہم کہتے ہیں نا، لوگ جو ہے وہ جب لوگوں سے کہا جائے بھائی اہل بیت نے تو یہ کیا، آپ یہ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی وہ کہاں ہم کہاں. اور جب کہا جائے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں، وہ جہاں ہم وہاں. تو تحفہ، انعام، ریوارڈ کی جب باری آتی ہے تو اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ اگر کوئی آگے کا بھی مقام مل جائے درجہ جنت میں، تو ہم کہیں گے ہاں، پوچھیں گے نہیں ہم کہ میں اہل بیت کا ہے. اور جب بات آئے کچھ کرنے کی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم. تو آپ کو برابری کا کوئی نہیں کہہ رہا، اتباع کا. بی بی نے بھی کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ بابا میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی، اتباع تو کر سکتی ہوں. پھر انہوں نے واقعہ سنایا کس طرح آپ نے قحط پڑنے پر تمام دولت اناج کی صورت میں دے دی، خیرات کر دی. اور پھر ایک شخص آیا، اس نے آپ کا لباس یعنی جو پہنے ہوئے تھے کرتا، اس کو کھینچا تو وہ کرتا اتار کے دے دیا، اور خود آٹے کی بوری پہن کے، جو روایت میں ایک جگہ آیا ہے اس کو جسے کہتے ہیں کاٹ کے، آپ تھوڑا سا امیجن کریں رسول اللہ کس طرح آئے ہوں گے گھر تک. لباس کا ایک دھاگا، لباس کا رنگ اڑ جائے، استری ٹھیک نہ ہو، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ لباس میں اسکارف میں یا ٹائی کہہ لیجئے، یا ہماری پینٹ کی کریز دو کریز بن جائیں، تو ہم نہیں چاہتے لباس وہ پہن کر. اور رسول اللہ آٹے کی بوری پہن کر گھر تشریف لے کے آ رہے. یہ کہتے ہیں اثار ہے. یہ مولا علی کا اثار تبھی آپ نے سنا کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کی، جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت فقیر تھے، غریب تھے، جی نہیں، بہت امیر تھے، بہت صاحب ثروت تھے. اور یہ وہ معجزاتی دولت نہیں تھی جو اللہ نے دے دی ہو، وہ تو ان کی ٹھوکر میں زمین و آسمانی کے خزانے تھے نہیں، اپنی ہاتھ سے کمائے ہوئی دولت. آپ یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی کوئی ٹیلنٹ تو تھا نہیں. نعوذ باللہ آج کل کہتے ہیں نا کہ بھئی دنیاوی اعتبار سے تو آگے نہ بڑھ سکے. انہوں نے کہا بھئی چلیں ممبر سنبھال لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ باپ جب اپنے بیٹوں کا تعارف کرواتا ہے، یہ بڑا ذہین ہے، میں ڈاکٹر بناؤں گا، یہ تھوڑا سا ایوریج ہے، اس کو انجینئر بناؤں گا، اس کو آرٹس میں، اور یہ نکما نکھٹو کچھ نہیں پڑھتا ہے، اس کو میں مدرسے میں ڈالوں گا. تو جو کچھ نہ کر سکے وہ دنیاوی فیلڈ میں آ جائے. جب بھی کہا جاتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس فیلڈ کا رخ کریں، تب بات بنے گی، لوگوں کو احساس ہوگا. خیر بہرحال تو بی بی نے دے دیا. پھر رسول اللہ نے جب یہ اثار دیکھا تو کہا کہ تم دعا کرو، تم کیا چاہتی ہو. ہم بچے سے بھی پوچھتے ہیں نا، کوئی بڑا کام کرے، بھائی بیٹا آپ کو کیا چاہیے گفٹ، آپ نے اتنے اچھے مارکس لیے، جو کہیں گے ہم آپ کو دلائیں گے. تو رسول نے کہا تمہیں کیا چاہیے خدا سے. تو بی بی نے کیا کہا، عجیب جملہ، وہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، کہ عبادت کی لذت نے مجھے کچھ مانگنے سے محروم کر دیا ہے. یا جسے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے سوچنے کا میں کیا. ایک اچھا بچہ کبھی کھلونے کے لیے، گفٹ کے لیے محنت نہیں کرتا. آپ کبھی اس کو انٹرویو لیں تو وہ بتائے گا کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہے، پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا ہے، میں فلاں آدمی بننا چاہتا ہوں، فلاں فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. ہاں گفٹ وغیرہ مل جائیں تو مل جائے، الگ بات ہے. تو پھر رسول اللہ نے، پھر جبرائیل آئے. پہلے تو جبرائیل آئے کہ فاطمہ کو سلام کہہ رہا ہے خدا، اور فاطمہ سے پوچھو کیا چاہیے. اچھا خدا نے پوچھوایا تھا، پوچھو فاطمہ سے کیا چاہیے. انہوں نے کہا خدا کی عبادت نے مجھے مانگنے، خدا کی عبادت کی لذت نے مجھے مانگنے سے محروم کر دیا. مجھے تو بس خدا سے ملاقات کا شوق ہے، خدا سے. بہرحال تو پھر کہتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. پھر رسول نے دعا کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور بی بی نے آمین کہی. کہتے پھر جبرائیل دوبارہ آئے اور ایک رقعہ دے کے گئے. یعنی رسول نے جو وہ دعا مانگی تھی اس کو قبول کر لیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. رسول نے کیا دعا مانگی تھی کہ میری امت کو بخش دے. ایک شرط کے ساتھ قبول کیا، اور وہ شرط کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے
ہر اس شخص کو بخش دیا ہے جو فاطمہ سے، اس کے شوہر سے اور اس کے بچوں سے محبت کرے گا۔ اور پھر اس کو تحریر کی صورت میں ایک صندوقچی میں رکھ کے رسول اللہ کو پیش کیا، اور رسول اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کے دستخط تھے اس پر، بتائیں اتنے دو بڑے فرشتوں کے دستخط، اور وہ صندوقچی رسول اللہ نے بی بی کے حوالے کی اور کہا کہ مرتے وقت یہ وصیت کر کے جانا کہ یہ صندوقچی تمہاری قبر میں ہو۔ اور کہتے ہیں وقت آخر بی بی نے وہ صندوقچی نکال کے مولا علی کو دی اور یہ تمام واقعہ سنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب عروس لباس عروسی دینا یہ تو بہرحال خواتین اور جن کی شادی ہونے والی ہو یا ہو چکی ہو وہ بتا سکتی ہیں، کتنا بڑا ایثار۔ گلوبند کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مسافر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میرے کپڑے پھٹے، مجھے لباس چاہیے۔ تو رسول نے بی بی کے گھر بھیجا، انہوں نے گوسفند کی کھال، وہ کھال نہیں تھی، وہ بستر تھا حسن حسین کا، یعنی آپ ایسے ہی کہ کوئی فقیر آیا آپ اس کو اپنا فرنیچر دے دیں، اور وہی چیز تھی، یہ نہیں کہ باقی چیزیں موجود تھیں وہ رکھی اور گوسفند کی کھال دے دی، نہیں وہی تھا گھر میں۔ تو اس شخص نے کیا کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے گوسفند کی کھال دے رہی ہیں۔ تو بی بی نے اپنا گلوبند اتار کے، جو ان کی خاندان کی نشانی تھا، حضرت عبد المطلب کی بیٹی سے چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا، اور آپ میں سے تمام لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، خود زیور کا قیمتی ہونا ضروری نہیں، خاندانی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور خاندانی زیور کوئی بھی نہیں بیچا کرتا، اور خاندان در خاندان، نسل در نسل، پشت در پشت چلتا ہے۔ وہ کہا کہ اس کو بیچ کر تم اپنی حاجت پوری کر لینا۔ اب وہ لے جا کر رسول کو دیتا اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ کہا ہے کہ اس کو بیچ کر میں اپنی حاجت پوری کر لوں۔ رسول اللہ رو دیے اور کہا کہ تیری حاجت کیوں کر پوری نہیں ہوگی کہ تجھے اولین و آخرین کی بہترین عورت نے یہ گلوبند دیا۔ اسی وقت اللہم صلی علی اسی وقت جو ہے وہ عمار یاسر وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ پہچان گئے قدر و قیمت کو، فوراً کہا کہ میں یہ گلوبند خریدنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو یہ گلوبند خریدے گا اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا دیکھیے عمار یاسر کی بھی بڑائی ہے کہ یہ جملہ رسول نے بعد میں کہا، معرفت ان کو پہلی ہوئی۔ عمار یاسر کے بارے میں رسول نے کہا تھا عمار یاسر وہ شخص ہیں کہ جس کی ہڈیوں کے گودے میں ایمان بھرا ہوا ہے، ہڈیوں کے گودے میں ایمان بھرا ہو، تو پھر معرفت اہل بیت کیوں نہیں ہوگی؟ بہرحال تو وہ شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہیں کتنے کا تم بیچو گے؟ کہیں گے بیچنا کیا، بس تم مجھے کھانا دے دو، ایک لباس دے دو، اور یمن جو میرا علاقہ ہے وہاں تک جانے کا زادرہ دے دو۔ تو عمار یاسر نے اس کو لباس بھی دیا، کھانا بھی کھلایا اور 200 درہم دیے، اپنی سواری بھی دی جو اس کے جانے کے لیے کافی تھا، اور وہ آیا خوشی خوشی رسول کا شکریہ ادا کیا۔ رسول نے اسی وقت بی بی کے فضائل بیان کیے، طویل فضائل، اور آخر میں جو ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ خاتون، یہ وہ معظمہ ہے کہ جب قبر میں فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون، تو وہ کہے گی اللہ، پھر پوچھیں گے تیرا نبی کون، تو وہ کہے گی میرا بابا، پھر پوچھیں گے تیرا امام کون، کہیں گے وہ جو قبر کے سامنے کھڑا ہوا ہے یعنی میرا شوہر۔ تو اتنی بڑی شخصیت سے تو سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوگی فرشتوں کو۔ عمار یاسر نے جب یہ سنا تو پھر دوبارہ ان کی معرفت کو جلا بخشی رسول کے ان کلمات نے، اور انہوں نے پہلے بھی جست کی تھی، سبقت کی تھی ثواب میں، اس دفعہ پھر سبقت کی اور فوراً گھر گئے، اس گلوگند پہ خوشبو چھڑکی اور اپنے غلام کو روانہ کیا کہ تم یہ گلوبند اور تم خود رسول اللہ کے سامنے جا کے کہنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے حوالے۔ رسول نے کہا کہ تم یہ چیز گلوبند واپس میری بیٹی کے پاس دیا ہو، تم خود اپنے سمیت، یعنی میں نے تمہیں اپنی بیٹی کو ہبہ کیا، اور گلوبند بھی۔ جب یہ بی بی کے پاس گیا تو بی بی نے صرف گلوبند لیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ اور غلام یعنی کسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آدمی کے آنسو نکلنے کے بجائے قہقہے چھوٹ پڑتے، ہنسنے لگتا، پاگل ہو جاتا ہے، تو وہ غلام پاگل ہو گیا ہنستے ہنستے۔ لوگ نے کہا تو ہنس رہا ہے، کہنے لگے عجیب گلوبند ہے،
جس نے ایک برہنہ کو لباس دیا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا اور ایک غلام کو آزاد کیا. وہی 12 درہم رسول اللہ کے سنے تھے نا، کتنے بابرکت تھے. تو یہ اہل بیت کی، دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج آپ گھر جائیں اور امی سے سارا زیور مانگیں. امی اپنی شادی کا زیور میں پتہ چلا کل سے آپ کا مدرسہ ہی بند. آپ اپنے طور پہ یہ سوچیں کہ میں اس میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں. اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کو شوگر ہو گئی، آپ انسولین لگائیں. تو آپ کیا مطلب انسولین کے ڈرم بھی لیتے ہیں یا انسولین کے جو ہیں وہ ڈرپ پوری لگا لیں گے؟ جتنی یونٹ آپ کی شوگر کے لیے ریکوائرڈ ہوگی، جتنی میڈیسن آپ کے انفیکشن کے لیے ریکوائرڈ ہوگی، 250 mg 500 mg 750 mg thrice a day twice a day 1 OD once a week، ایک ہفتے تک جتنی بھی ڈوز آپ وہی لیں گے نا. تو ایثار بھی آپ اپنے طور پہ دیکھیں. تو بہترین طریقہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر شادی میں 1 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، 90,000 خرچ کر دیں، 90 خرچ کر سکتے ہیں، 80 خرچ کر دیں. لیکن باتیں بنانے والے پھر بھی یہ باتیں بنائیں گے. بھئی آپ نے جو ہے لاکھ روپے خرچ کر دیے، آپ چاہتے تو 10,000 جو ہے فلاں کو دے سکتے تھے. اب اس کو کیا بتائے خرچ کرنے والا، بھائی میرے پاس 1,10,000 تھے، 10,000 میں نے پہلے ہی خرچ کر دیے. تو یہ بھی کسی کو نہ کہیں کہ آپ نے بھئی اتنا شایع نشان کر دیا، زیادہ کر دیا. ہو سکتا ہے وہ خرچ کرنے سے پہلے نکال چکا ہو. تو جب بھی، بلکہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک اچھی روایت ہے، شاید یہ ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، کہ جب بھی کوئی شادی کرنے جاتا ہے، خصوصاً مرد کے حوالے سے، کیونکہ بہرحال پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، تو وہ اپنی بہنوں کا زیور بنا دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے کپڑے یا جو کچھ بھی اپنی دانش میں کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کہیں گے بھئی غلام تو ہے نہیں، میں کیا کروں. تو جو غلام کو رہائی کے پیسے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیے. تو یہ بہرحال میسیج ہے ایثار کا. اس کے علاوہ وہ سنا ہوا واقعہ آپ نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر، سورہ حلطہ یا سورہ انسان آیت نمبر 8، کہ وہ خدا کی محبت میں، کسی اور کی محبت میں نہیں، خدا کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، بی بی نے دی روٹی سمجھ میں آ گیا، یا مولا نے دی سمجھ میں آ گیا، بی بی نے کیوں دی؟ ایک روٹی مانگی ہوگی نا، فقیر تھا، ایک روٹی کھائے گا نا، بی بی نے بھی دی. اس کو سخاوت کہتے ہیں. ہم نے کہا نا سخاوت کیا ہے، کہ جو ریکوائرمنٹ ہو اس سے زیادہ دیا جائے. بی بی فضہ نے کیوں دی؟ اچھا چلیں ان تینوں نے دی، تینوں بڑے تھے، یہ 2 بچوں نے کیوں دی؟ ان کے لیے تو منت مانی گئی تھی، انہوں نے تھوڑی منت مانی تھی. تو یہ ہے سخاوت. یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے فضیلت ایثار کی جب بات ہوئی تھی تو کیا کہا تھا، حدیث میں کیا بیان کیا گیا تھا، افضل السخاء الایثار، سب سے افضل سخاوت کیا ہے؟ ایثار. تو یہ سخاوت ہے. اور دوسری بات جو اہم میسیج وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، تو ہم نے بہت سے گھرانے دیکھے ہیں کہ بچے خود بخود سخی نکلتے ہیں، بلکہ خود آپ اپنے طور پہ نوٹ کریں، غور کریں گے بھی آپ کو نماز کی کیوں عادت ہے. 80% لوگ کہیں گے ہماری امی ہمارے ابو نے یہ عادت ڈلوائی ہے ہم کو. آپ کو مجلسوں میں جانے کی کیوں عادت ہے اتنی پابندی سے، ایک ایک دن میں کئی مجلسیں، ہماری امی تو 5 مجلسیں اٹینڈ کیا کرتی تھیں. یہ عادت ہماری امی نے ڈلوائی. تو آپ عمل کریں گے، آپ کے بچے خود بخود انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کاپی کیٹ. وہ ایک عورت کتاب پڑھ رہی تھی نا، تو اس کا بچہ کتاب پڑھ رہا تھا، دوسرے نے کہا کہ کسی اور خاتون نے کہا کہ آج کل کے بچے تو موبائل سے کھیلتے ہیں، آپ کا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا بچے سنتے کہاں ہیں؟ کہنے یہی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، آپ کے بچے نے کیسے سن لیا؟ کہنے بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں. آپ اس کو کہیں کہ تم پڑھو اور خود آپ موبائل پہ لگ جائیں، جو آج کل گھرانوں میں ہو رہا ہے. تو کاپی کیٹ، آپ عبادت کریں، آپ سخاوت کریں، آپ ایثار کریں، آپ مجلسوں میں جائیں، جو بھی نیک کام کریں گے یا خدا نخواستہ برا کام کریں گے، بچے اس کو کاپی کریں گے. اصحاب کا ایثار، کہتے ہیں کہ رسول کے پاس گوسفند بھنا ہوا، ابھی بقرعید آئے گی نا، باربیکیو کی باتیں ہوں گی، تو گوسفند بھنا ہوا، اور یہ سمجھ لیں جیسے ایران میں چلو کباب، وہ دعوتوں میں بھی نظر آئے گا آپ کو، وہ سڑک پہ بھی نظر آئے گا آپ کو. اس کے بغیر ہمارے یہاں جیسے بریانی دعوت میں بھی نظر آئے گی، وہ جو ہے وہ پتھارے پہ بھی نظر آئے گی.
گوسفند بھنا ہوا پورا سالم وہ دیا گیا رسول اللہ کو، اور باری بات ہے بھوک پیاس فقر و فاقہ، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ میرا فلاں صحابی بھوکا ہے، اس کا گھرانہ زیادہ اس کے قابل ہے، استحقاق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ اس کو یہ دیا جائے۔ پورا بھنا ہوا گوشت، ہم ہوتے کم از کم رانے تو نکال لیتے، بھئی 2 رانے نکال لو، باقی بھیج دینا، آدھا بھیج دو، ضرورت کیا پورا کا پورا۔ اب ظاہر سی بات یہ تو سخاوت ہے نا، یہ تو ایثار ہے، دے دیا ہے۔ جس صحابی کے پاس بھیجا اس نے کہا نہیں فلاں صحابی زیادہ حق رکھتے ہیں، دوسرے صحابی، دوسرے صحابی کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں تیسرے صحابی۔ کہتے ہیں کہ 7 گھر سے ہوتا ہوا خود رسول اللہ کے پاس واپس آ گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ سر، اسی طرح کھانے کی بات نکلی ہے، پینے کی بات۔ غزوہ تبوک میں ایک صحابی تھے حذیفہ عدوی ان کا نام تھا، ان کا چچا زاد اس جنگ میں شریک تھا، تو یہ گیا اپنے چچا زاد کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں شہید تو نہیں ہو گیا، آیا نہیں، تو پتہ چلا وہ کسی جگہ پہاڑی پہ پڑا ہوا تھا، زخمی تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ فوراً گئے، پانی کوزے میں بھرا اور اس کو جا کے دیا، پانی چلا رہا تھا وہ۔ اسی وقت سامنے ایک اور شخص پڑا ہوا پانی کرانے لگا، تو اس شخص نے کہا کہ پہلے اس کو دے دو، اس صحابی نے کہا پہلے اس کو دے دو۔ پانی کا کوزہ لے کر حذیفہ عدوی اس کے پاس گئے، اسی وقت جب پانی پیش کر رہے تھے کہ تیسرے شخص نے جو ہے آواز لگائی مجھے پانی چاہیے، تو دوسرے صحابی نے کہا تم پہلے اس کو دے دو۔ تو تیسرے شخص کے پاس جب گئے، تیسرے صحابی کے پاس، تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ بھاگے دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یعنی نزاع کا عالم، بھوک کا عالم نہیں، نزاع کا عالم، آخری وقت جسے کہتے ہیں، اور اس میں ایثار کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا بقرعید آئے گی، فریج بھرے ہوئے ہوں گے، پیٹ نہیں بھریں گے، یا پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، نیتیں نہیں بھری ہوں گی، بھئی یہ فلاں کی ران ہے، یہ فلاں کی بوٹی ہے، یہ فلاں کا مسالہ ہے، جس نے بیچارے نے قربانی، یہ تو دیکھیں بہترین وقت ہے یہ تو اگر آپ کسی کی مدد بھی کریں قربانی کے گوشت کے بہانے تو وہ برا نہیں منائے گا۔ اس کو کیا پتہ کہ یہ اتنا سارا جو گوشت آیا ہے، جو مجھے زیادہ اضافی دیا گیا ہے، وہ زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے۔ واٹس ایپ پہ اس وقت، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ مطلب یہ سب قربانی کے لیے سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے۔ یعنی لگ رہا ہے کہ قربانی ضروری نہیں ہے، قربانی کی تشہیر زیادہ ضروری ہے۔ گائے اور بکرا یا دمبا جو ہے اس کو گھمانے کی تصویر، اس کو پیار کرنے کی تصویر، اس کو چارہ دینے کی تصویر، ایک صبح کی ویڈیو، ایک شام کی ویڈیو۔ حالانکہ خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے، اس کا گوشت یا تقویٰ، وہ گوشت یا خون نہیں پہنچتا۔ خدا کو کیا ضرورت ہے؟ خدا تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی جیب سے خدا کے لیے کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ خرچ کرنے سے پہلے لوگوں سے کیش کروا کے بس یہ جملہ سننا ہوتا، بھئی آپ کا جانور تو اوروں کے تو تھے ہی تھے، لیکن آپ کا جو جانور تھا وہ نمبر 1 تھا خاندان میں۔ تایا ابو کا جانور جو تھا نا وہ بیسٹ تھا، وہ تایا ابو کی ساری جسے کہتے ہیں کہ جو 2.5-3 لاکھ کا جانور لائے تھے وہ سب وصول ہو گئے۔ بعض اوقات زیادہ وصول ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جانور اس قابل نہیں ہوتا لیکن لوگ تعریف کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی تعریف کر دیتے ہیں، نہیں کریں گے تو برا مان جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ کھا کے بیمار پڑ جائیں گے، یعنی اتنا کھائیں گے کہ لوگ کہیں گے بھی مزید کھانا ہے، کہنا ہاں، تو وہ دینے والا بھی کاربینہ کی 2 گولیاں دے دے گا، یہ کھا لو، یہ زیادہ بہتر ہے، کچھ اور مزید کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیے گا جو کلینک اور جو ہاسپٹلز ہیں بھرے ہوئے ہوں گے پیٹ کی بیماریوں سے، دست سے، پیٹ کے درد سے، لیکن آدمی کھانا نہیں چھوڑے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتا ہے لیکن عذاب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایثار تھوڑا بہت ہی صحیح اس قربانی کے سیزن میں شروع کر کے دکھائیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو جلدی واقعات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہمیں اس کے بعد ایک دوسرا درس بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ غلام ایک بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، یعنی شروع کیا تھا کھانا، کتا آگے بیٹھ جاتا ہے،
تم ہلاتا ہے، غلام سمجھ جاتا ہے یہ کتا بھوکا ہے. دیکھیے ابھی تک تو ہم پڑھ رہے تھے ایثار لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وہ غلام وہ اب دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ایثار بس وہی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو. ابھی تک تو ہمارے ذہن میں یہی تھا نا، غلاموں کو آزاد کرنا اور چشمے اور کنویں اور پھر پیسہ آنا، پیسہ آنے کے بعد آپ نہیں. غلام نے جو ایثار کیا آپ اس کی جسے کہتے ہیں کہ حکایت سنیں. اس نے وہ لقمہ دے دیا، جیسے لقمہ دیا اس کو کھاتے ہوئے دیکھا، اس کو بڑا اچھا لگا. دوسرا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگا، اس وقت فوراً کتا جو ہے دوبارہ دم ہلانے لگتا ہے، وہ دوسرا لقمہ بھی دے دیتا ہے. پھر تیسرا، ایک ایک کر کا ساری روٹی اور کھانا جو ہے وہ اس کتے کو کھلا دیتا ہے. سامنے ایک بہت بڑی شخصیت شوہر نامدار بی بی زینب سلام اللہ علیہا عبداللہ بن جعفر طیار، اتنے بڑے بزنس مین تھے. رسول اللہ نے ان کو باقاعدہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا تاجر بنائے. بکرے سے ایک دفعہ کھیل رہے تھے، ٹریڈنگ سمجھے، استاد ڈاکٹر ہم کھیلتے ہیں، ٹیچر، تو وہ بکرا بزنس مین دکان کھیل رہے تھے. تو رسول اللہ نے بچپنے میں ان کو جو ہے نا وہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں بہت بڑا تاجر بنائے. اور یقین کیجیے اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے، شاید آج کل کے دور میں ہوتے تو شاید ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ ہوتے ہیں. حکومت کو کبھی قرضہ لینا پڑتا تو عبداللہ بن جعفر طیار سے لیتی. حکومت کو، آپ نے جاگیر علی اکبر سنا ہوگا، کربلا کو جاگیر علی اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کی جائیداد تھی. دیکھا جائے کیوں تھی؟ ایک طرف سے امام حسین کے تو حقیقی بیٹے تھے نا وہ، لیکن پالا کس نے تھا؟ اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دونوں نے آدھے پیسے ملائے تھے. اچھا امام حسین کا پیسے دینا تو سمجھ میں آتا ہے، بی بی زینب کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو یہ عبداللہ بن جعفر طیار جو ان کے شوہر نامدار تھے، اور اتنی سخت شرط لگائی تھی، اتنے بڑے بگ شاٹ، اتنے بڑے تاجر، ریچسٹ پرسن آف عرب آن دا ارتھ اس زمانے میں، اتنی بڑی شخصیت، اس پہ شرط لگائی تھی کہ آپ مجھے کبھی بھی سفر پہ حسین کے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گے. کتنی بڑی شرط لگائی کہ میں حسین سے ملنے یا اس کو دیکھنے روزانہ جایا کروں گی. یعنی آدمی اتنے بگ شاٹ سے شادی کرے تو آدمی کہتا کہ آپ بتائیں کیا شرائط ہوں گی. اور بی بی زینب اور وہ بھی عبداللہ بن جعفر طیار بھی بہرحال معرفت رکھتے تھے امام کی. عبداللہ بن جعفر طیار دیکھ رہے تھے. اب واقعے کے آخر میں بتائیے گا کس نے ایثار کیا. جب دیکھا تو غلام کے پاس جا کے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں کھاؤں اور ایک جانور مجھے بھوکا دیکھتا رہے اور بھوکا چلا جائے میرے پاس سے. یعنی جانور کا احساس اس غلام کے دل میں. اب وہ بہت متاثر ہوئے. یعنی اب تم کیا کرو گے؟ کہیں گے ہمیں ایک ہی روٹی ملتی ہے مالک کی طرف سے، وہ میں نے اس کو کھلا دی، اب میں بھوکا رہوں گا. یعنی کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے مالک کو جا کے بتاؤں گا تو وہ خوش ہو کے کہے گا یہ لو ایک اور روٹی تو میں بھوکا رہوں گا. وہ فوراً مالک کے پاس گئے، کہیں گے یہ غلام مجھے بیچ دو. اس نے بیچ دیا. کہیں گے اچھا یہ جو نخلستان ہے جس باغ کا یہ گارڈ ہے، چوکیدار ہے، جس پہ یہ لیبر کرتا ہے مزدوری، یہ باغ بھی مجھے بیچ دو. اس نے وہ باغ بھی عبداللہ بن جعفر طیار کو بیچ دیا. عبداللہ بن جعفر طیار نے غلام کو آزاد کیا، وہ پورا باغ اس غلام کے حوالے کر دیا. اب آپ بتائیے، اللہم صلی علی، اب پتہ نہیں ایثار غلام کا زیادہ تھا کہ عبداللہ بن جعفر طیار کا، لیکن بہرحال غلام کا ایثار آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. عبداللہ بن جعفر طیار کا اپنا مقام، ان کے پاس اور بھی دولت تھی. مزید غلام آزاد کرنے کے لیے، مزید نخلستان خریدنے کے لیے، باغوں کو خریدنے کے لیے، اس غلام کے پاس ایک ہی روٹی تھی. وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ حسین نے تو اپنی پوری کائنات دے دی. اللہ حسین کو کیا دے گا؟ اللہ تو اپنی پوری کائنات نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اللہ کو جو جنت دینی ہے وہ حسین کو بھی دینی ہے، رسول کو بھی، علی کو بھی، اہل بیت کو، اور پھر باقی لوگوں کو بھی دینی ہے. تو ایک بڑا عجیب مخمصہ ہے، ایک معمہ ہے کہ حسین نے تو پوری کائنات دے دی، اللہ حسین کو کیا دے گا؟ یعنی نعوذ باللہ بچا گیا. مطلب یہ ایک جملہ معترضہ ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مزید جنتیں پیدا کر سکتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں، لوگ کہتے ہیں نا ایثار تو وہ کرے جو دولت مند ہے، ایثار تو وہ کرے جو بگ شاٹ ہے، گاڑی بنگلے والا ہے. نہیں، بعض اوقات ایثار دولت مند ہوتے ہوئے آدمی غریب بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ فرض کر لیں کسی ملک میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اور بس وہی پیسے ہیں، تو اس وقت تو آپ اگر کسی کو وہ پیسے دے دیں گے تو وہ زیادہ ایثار کہلائے گا بنسبت اپنے ملک میں رہتے ہوئے. وہ کہتے ہیں نا، بل گیٹس کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ جب مشہور نہیں تھا تو وہ ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے ایک اخبار بیچنے والے سے اخبار خریدا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ لگا کہ چینج ہی نہیں تھا. اس نے کہا سوری میرے پاس چینج نہیں ہے. کہ لیں کوئی بات نہیں، لے جائیں. کافی عرصے بعد وہ اسی ایئرپورٹ پہ اترا، اس کو اخبار والا نظر آیا تو اس نے اس کو بلایا. کہنے لگا کہ تم نے مجھے یہ دیا تھا اور فری دیا تھا اخبار. کہنے آج میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، مانگو جو مانگتے ہو. کہنے لگے کہ آپ مجھے جتنی بھی دولت دے دیں آپ میرے ایثار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو نہیں کہا تھا لیکن میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. جب میں نے آپ کو دیا تھا میرے پاس ایک ہی اخبار بچا تھا جو مجھے بیچنا تھا اور کچھ پروفٹ کمانا تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا تھا اور آپ سے پیسے نہیں لیے تھے شرمندگی کے مارے، اچھا نہیں لگتا. تو آپ کیا مجھے پوری دولت دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس بی بی شتیتہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، چند درہم ہی تو تھے، ایک ٹکڑا کپڑا تھا. ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے امام آئے تھے. اب دیکھیں ان کا روضہ جو ہے، جو اپنی نیکی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے گا، چھوٹا سمجھے گا اپنے صدقہ خیرات یا خمس کو، سمجھ لیجئے کہ وہ لوگوں سے اس کا صلہ چاہ رہا ہے، جبھی تو چھوٹا سمجھ رہا ہے. اگر اللہ کے لیے کرے گا تو کبھی بھی چھوٹی نیکی کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت سن کر ایک اعرابی آیا تھا، رسول سے کہا تھا مجھے قرآن پڑھائیے، قرآن سمجھائیے. تو ایک صحابی کو کہا کہ اس کو جا کے قرآن سمجھاؤ. تو وہ سورہ کی تلاوت کی، جب اس آیت پہ پہنچے اس اعرابی نے یہ آیت سنی کہ نا بس 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 کافی ہے، اور وہ چلا گیا. تو رسول نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ تو برداشت ہی نہیں کر سکا، وہ تو پوری بات ہی نہیں سنی، وہ تو بیچ میں چلا گیا. تو رسول نے کہا کہ وہ جاہل بن کر آیا تھا، فقیہ بن کر گیا. اگر آدمی یہ آیت ذہن میں رکھ لے نا کہ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جب چھوٹی سی چھوٹی نیکی دیکھ لے گا تو بڑی نیکی کیوں نہیں دیکھے گا. جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے گا، ذرہ برابر رائی کے برابر، وہ بھی دیکھ لے گا. تو جب چھوٹا گناہ بھی اس کو بھگتنا ہوگا، اس کی سزا، تو بڑا گناہ کی کیوں نہیں. بہت سمپل پوری فلاسفی اس میں بند ہے آپ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حلال حرام جائز ناجائز کی. علامہ مجلسی کا ہمیں واقعہ ملتا ہے. نعمت اللہ جزائری ان کے پاس گئے تھے، ان کے پاس ٹھہرے، بحر الانوار کے مؤلف. اچھا زمانے میں اس اساتذہ کے گھر جا کے ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ علامہ مجلسی مجھے تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن اتنی شاہانہ زندگی، کیا ضرورت ہے اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کی. تو وہ کہتے تھے کہ میں اس پیسے سے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ علامہ نعمت اللہ جزائری نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کے خواب میں آ کے بتائے گا. دیکھیے اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد خواب میں خود آ سکتا ہے آدمی. علامہ مجلسی کا انتقال ہو گیا. نعمت اللہ جزائری نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگا الحمدللہ بہت اچھا ہوا. کہنے لگا اچھا. کہیں گے کیسے؟ کہیں گے قبر میں فرشتے آئے، میں نے اپنی کاوشیں، ہم جیسے ہمیں کوئی کہا جائے تو ہم کہیں گے بھئی فلاں جگہ درس دیا تھا، فلاں جگہ مجلس پڑھی تھی، فلاں جگہ جو ہے ہم بڑے ہٹ ہوئے تھے، فلاں جگہ میں اتنے ویورز ملے تھے، فلاں جگہ یہ ہم یہ کہیں گے نا. علامہ مجلسی نے ظاہر سی بات ہے بحر الانوار سب سے پہلے پیش کی ہوگی، اپنا بلاک بسٹر کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن اور نہج البلاغہ اور مفاتی اور صحیفہ کاملہ وغیرہ وغیرہ کے بعد. تو کہتے ہیں کچھ بھی قبول نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں یہ تو کافی نہیں ہے، ہمیں کوئی نیکی دکھاؤ. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم دکان پہ جاتے ہیں نا کہ بھائی وہ کپڑا دکھاتا ہے، ہم کپڑا دکھاتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اچھا کپڑا دکھاؤ. وہ سمجھ جاتا ہے بھائی خریدار کی جیب میں پرس میں پیسے ہیں،
کہ باجی یہ اٹلی کا مال آیا ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو بس وہ کوئی بڑھیا نیکی جا رہے تھے فرشتے، کہ ساری تو گنوا دی، میں تمہیں کیا گنواؤں؟ کہ ہاں ایک نیکی ایسی ہے بڑی گمنام سی ہے، چھوٹی سی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، کہو تو وہ بتا دوں۔ فرشتوں نے اپنے الفاظ میں ہم بتا رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ اصفہان کے بازار میں جا رہا تھا۔ اصفہان وہ جگہ ہے جس کو نصف جہان کہا جاتا ہے۔ اصفہان وہ جگہ ہے جو ایک ہفتہ بند رہا تھا علامہ مجلسی کے سوگ میں، علامہ مجلسی کے سوگ میں ایک ہفتہ بند رہا تھا۔ تو اتفاق شاید اسی وجہ سے کہ وہ بازار میں جا رہے تھے کہ لیں ایک شخص کو سب مل کے پیٹ رہے تھے، خواتین تو نہیں، مرد بھی حضرات، خواتین تو خیر بہت دور کی بات، مرد حضرات بھی کہیں سے گزر رہے ہوں، سب پیٹ رہے ہوں تو وہ فوراً دوسری گلی سے نکل جاتے ہیں کہ یہ کوئی مجرم ہوگا، کوئی میں اگر اپنا ہاتھ ڈالا میں نے تو بہت رسکی ہو جائے گا۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہیں گے اس نے سب کا قرض لیا ہوا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہے، اور جو آتا اس کو جوتا مارتا، پتھر مارتا، ہاتھ مارتا، تھپڑ گھوسا سب۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، جس کا جتنا قرضہ ہے مجھے بتاؤ میں دوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں ہر ایک کا قرضہ پورا کر دیا۔ وہ بازار تھا، اجنبی جگہ تھی، لوگوں کو وہ نہیں جانتے تھے، نہ اس شخص کو جانتے تھے۔ وہ کیا ان کا ریوارڈ، ان کو ریوارڈ دے گا، صلہ دے گا، یا کیا شے سرخیاں بنیں گی؟ ہمیں تو شے سرخیاں چاہیے ہوتی ہیں نا، ہیڈ لائنز چاہیے، ہیڈ لائن نیوز چاہیے ہوتی ہے۔ کہ وہ نیکی قبول کر لی گئی کہ یہ کام بتایا نا آپ نے، یہ ہے نیکی، یہ ہے اصل چیز جو آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو کبھی بھی کسی چیز کہتے تو یہی ہے، بلکہ مولا علی کا اتنا خوبصورت جملہ ہے ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کی نیکی کو قبول ہونے والی، اور بعض اوقات ہمارے آپ کے دل پہ جو گزرتی ہے نا کہ آپ کوئی نیکی کریں اور آپ کو الٹا کچھ سننے کو مل جائے۔ تو مولا کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، جس نیکی کا تمہیں صلہ نہ ملے سمجھ لو وہ قبول ہو گئی۔ جو نیکی آپ کریں اور اس کا، بلکہ بعض اوقات تو الٹا، یہ آپ نے کیا پڑھ دیا، یہ کس کتاب سے پڑھ دیا آپ نے، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ آپ کہتے ہیں اتنی اچھی مجلس پڑھی، میں نے اتنی اچھا درس دیا، یا میں نے آپ کو پیسے دیے کسی کو، تو آپ نے یہ کیا دے دیا آپ نے، یہ تو نہیں مانگا تھا مجھے، میں نے تو اس سے زیادہ مانگا تھا۔ تو جس نیکی کا تمہیں صلہ نہ ملے سمجھ لو وہ قبول ہو گئی۔ مقدس ارد بیلی کا ہمیں ملتا ہے کہ قحط میں آدمی ہمیں بتا دیا جائے کہ آئندہ ایک ہفتے میں بھارت پاکستان کی جنگ ہونے والی ہے، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سامان جمع کریں گے، آٹا جمع کریں گے، اب اسٹور جائیں گے۔ جیسے سنا مقدس ارد بیلی نے کہ قحط میں لوگوں کو ضرورت ہے، اپنے گھر کا سارا آٹا نکال کے دے دیا، اور وہی ہوا جو ہوتا ہے کراچی میں بھی کہ تم بڑے حاتم تائی کی اولاد بنتے ہو، تم نے جو ہے اپنے بھائی کو لے آ کے تنخواہ پکڑا دی اور اپنی بہن کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، تمہیں پتہ ہے بچے بھوکے، ان کی لڑائی ہو گئی ٹھیک ٹھاک۔ اب لڑائی میں کیا ہوتا ہے، پھر ایک جگہ رہنا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ مرد کی عادت ہوتی ہے وہ فوراً باہر نکل جاتا ہے، تو کمرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کا اگر تعاقب ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو وہ گھر سے باہر نکل گئے، مسجد چلے گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے جا کے۔ اب وہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں کب آئیں تو ہم پارٹ 2 شروع کریں۔ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن ایک شخص آیا، کہنے لگا یہ مقدس ارد بیلی نے بھیجا ہے۔ تو بیگم بڑی خوش ہوئی، کہنے لگے ہاں ظاہر سی بات ہے سنا ہوگا، 2-4 باتیں نہ سناؤں مردوں کو نا، یہ اپنی جگہ سے ان کا پیٹ کا پانی ہلتا نہیں ہے، یہ میں اپنی کراچی کی عورتوں کا بتا رہا ہوں۔ تو ضرور گئے ہوں گے کہیں کمانے، اور پھر وہاں سے پیسہ یہ روٹی اور یہ آٹے کی پوری وہ بوری بھیجی ہوگی، بقرعید کے دن بوٹی نکل رہا ہے منہ سے، تو آٹے کی بوری بھیجی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اب 3 دن بعد واپس آئے مقدس ارد بیلی، تو فوراً کہا کیا آٹا بھیجا ہے، ہم نے زندگی میں نہیں کھایا، آئیے میں آپ کو کھلاتی ہوں۔ تو مقدس ارد بیلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں بھیجا، یہ کسی اور نے بھیجا۔ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے بس وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں پہ توکل کریں گے تو پھر لوگ تو خود محتاج ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمت، بعض لوگ آپ کو روکتے بھی ہیں نا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، اپنے لیے رکھو، اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ نہ بڑھیں حاتم تائی نہ بنیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں ہم۔ رجب علی خیاط کے بارے میں ملتا ہے عجیب و غریب کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کے کرایہ دار کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، وہ گئے اور کہا کہ آج سے میں نے آپ کا کرایہ کم کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا
کہ بھئی آج بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اب جو ہے وہ پانی بھی زیادہ استعمال ہوگا، بجلی بھی زیادہ استعمال ہوگی، خرچہ بڑھ جائے گا، بس اب میں تو تلاش کر رہا تھا کوئی بہانہ، اب یہ بہانہ مل گیا۔ تو کتنی عجیب بات ہے۔ وہ ایک شخص نے بڑا عجیب جملہ کہا، گستاخی نہ ہو امام کی شان میں، کہا کہ امام نے سارے دکھ سہے ہوں گے، کرایہ دار کا دکھ نہیں سہا ہوگا۔ امام کسی کے کرایہ دار تو رہے نہیں، اور یقین ہے اب کراچی جیسے شہروں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے کرایہ دار ہوتے ہیں، دل کتنا دھڑک رہا ہوتا ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ جو ہیں کرایہ دار وہ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں فوراً۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مکان عطا فرمائے، اور جن کے پاس ہیں ان کو دو عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ہمارے ایک دوست ہیں، جب بھی رکشہ کرتے ہیں، رکشہ والے سے پوچھتے ہیں بھئی کتنے لوگ ہیں، وہ کہہ کے اتنے، تو وہ بعض وقت ہمارے سامنے ہوا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کم بتا رہے ہیں، کل تو ہم 200 میں گئے تھے، آپ 150 بتا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ چہرہ گھور رہا ہوتا ہے، بھئی خیریت کر لیں، نہیں بس ٹھیک ہے آپ چلیں، اور وہ 150 کی بجائے 200 دے کے اترتے۔ بعض ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں یا شہر میں نئے نئے افراد آئے ہوئے ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ رکشہ نکالا ہوتا ہے۔ ایک عالم دین تھے، وہ سڑی ہوئی پالک روزانہ لے کے اپنے گھر جاتے تھے۔ سڑی ہوئی پالک کا مطلب ہے کچھ پالک اچھی ہوتی تھی، کچھ پالک سڑی ہوئی۔ ہم تو پہلے چاروں انگل پانچوں انگل سے دیکھتے ہیں نا، ایکس ایکسس، وائی ایکسس، زیڈ ایکسس، اوپر سے نیچے سے، پھر وہ ٹماٹر ڈالتے ہیں۔ اور بیگم نے ڈالا ہو تو وہ شوہر نکال کے اس کو دے تو بیگم رکھ دیتی ہے کہ نہیں ٹماٹر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک ویڈیو بھی بڑی جسے کہتے ہیں وائرل ہوئی ہے کہ اگر شوہر آپ کے ساتھ یعنی بیگم کے ساتھ کھڑا ہو ٹھیلے پر اور شوہر اٹھا کے دے اگر ٹماٹر، تو وہ اس کو ویسے ہی رکھ دے گی، یہ صحیح نہیں ہے، جو میں نے ڈالے تھیلی میں وہ ٹھیک ہے۔ اگر شوہر وہی تھیلی میں سے نکال کے دے دے کہ یہ آپ کیا کہتی ہے اس ٹماٹر کے بارے میں، اس سے نظر چھپا کے، تو وہ دوبارہ ٹھیلے پہ ڈال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سڑی ہوئی پالک لے کے جاتے تھے۔ یہ سب خواتین کی بات نہیں ہو رہی، کچھ خواتین کی۔ تو ایک نے کہا کہ آپ یہ سڑی ہوئی پالک، آپ کی کیا بینائی کمزور ہے؟ کہ نہیں بینائی کمزور نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس شخص سے کوئی یہ پالک نہیں خریدے گا، میں پالک لے جاتا ہوں کہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال جائیں گے تو اللہ کہے گا بھئی یہ اعمال تو ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، تو میں اللہ کو کہہ سکوں گا میں نے بھی تو سڑی ہوئی پالک لی تھی، آپ بھی یہ میرا عمل قبول کر لیں۔ تو کبھی کبھی بیوقوف بن جائیں، کبھی کبھی بیوقوف بن جائیں، بلکہ امام کی تاکید ہے بیوقوف بننے کی۔ کیسے؟ ایک شخص آیا امام سے کہنے لگا کہ میرا ملازم ہے، وہ بہانے، دوست ہے یا مطلب ملازم ہے، وہ کبھی کبھی بہانے بناتا ہے، میں کیا کیا کروں؟ تو امام نے کہا معاف کر دیا کر، یعنی بہانے تسلیم کر لیا کر۔ تو اس نے خوش ہو کے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو تو کہنا پھر تو اپنی طرف سے بنا لیا کر۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک آدمی آتا ہے ملازم، کہتا ہے کہ سر میں درد تھا میرے کل، پھر دوسرے دن آتا ہے وہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، تیسرے دن آتا ہے وہ بچے کے اسکول جانا تھا، پھر چوتھی مرتبہ آ کے کہتا ہے کہ اچھا پاؤں پھسل گیا ہوگا تیرا تو گر گیا، آپ اپنی طرف سے کہہ دیں کوئی بات نہیں، یقین کریں کہ وہ شرمندہ ہوگا، پھر جس طرح مستعدی سے کام کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن سادہ ہوتا ہے۔ اچھا لوگ تو یہی کہیں گے کہ آپ تو جو ہے نا بیوقوف بن گئے، آپ اسی طرح رہے تو لوگ کبھی بازار میں آپ کو بیچ دیں گے۔ بعض اوقات یہ مومنین کے لیے کہا جاتا ہے، اکثر جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں۔ اب آپ سنیے، اس قسم کے بدھو سیدھے سادے مومنین کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ جب میں نے جنت میں نظر کی تو مجھے اس میں کثیر تعداد سیدھے سادھے لوگوں کی نظر آئی۔ سیدھے سادہ ہو کر بیوقوف بن جانا شاطر بن کر، ہوشیار بن کر مکاری سے بہتر ہے۔ مولا فرماتے تھے نا کہ اگر میں چاہوں تو حاکم شام سے زیادہ ہوشیاری کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، اپنے مفہوم میں بتا رہا ہوں، لیکن شریعت نے میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوتے ہیں، وہ حلال حرام دیکھتا ہے، وہ اللہ کو بھی حاضر ناظر جانتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامنے والا میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ سامنے والا میرے سامنے میری تعریف کر رہا ہے اور پیچھے جا کر برا بھلا کہے گا، لیکن وہ کہتا کوئی بات نہیں،
اور وہ جا کے دوسروں کہتا دیکھا کیسے بیوقوف بنایا. بیوقوف نہیں بنایا, اس کے ہاتھ پیر شریعت نے جسے کہتے ہیں کہ باندھے ہوئے تھے. خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پہ جسے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ جو ملکہ زبیدہ کے حوالے سے ملتا ہے. دیکھیے امام کی حدیث ہے, بلکہ ایک شخص نے امام سے پوچھا آپ نے کتنے قرآن ختم کیے؟ امام نے بتا دیا, غالباً رمضان کا مہینہ تھا 3, تو اس نے کہا میں نے تو 4 ختم کیے. جیسے مالک اشتر نے مولا سے پوچھا آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ مولانا نے کہا اتنے. کہ میں نے تو اتنے. تو مولانا نے کیا کہا کہ میں جب تک 7 پشتوں کو نہ دیکھ لوں کوئی مومن نکلے گا کہ نہیں, اس وقت تک تلوار نہیں چلاتا. تو چوتھے امام سے کسی نے پوچھا آپ نے کتنے بڑے بنے؟ اتنے بڑے. کہ میں نے تو اتنے بڑے. تو امام نے کہا میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک آیت پہ تفکر و تدبر نہ کر لوں. تو ملکہ زبیدہ پڑھ رہی تھی قرآن, جب وہ اس آیت پہ پہنچی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, وہ رک گئی. تم نیکی کے درجے, ہم تو ترجمے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے نا, جلدی کرو ختم, روزے کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہمیں سپارے ختم کرنے. تم نیکی کے درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. وہ رک گئی, قرآن بند کر کے سوچنے لگی کہ میرے پاس کون سی بہترین چیز ہے. ہوتی نا فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں, کسی کے پاس پرس ہوتا ہے, لباس ہوتا ہے, زیور ہوتا ہے, کوئی بھی فیوریٹ چیز ہوتی ہے. اس نے بند کیا, سوچ لگی میرے پاس کیا ایسی چیز ہے جو مجھے بہت عزیز ہے. پتہ چلا غلاف میں لگے ہوئے اسی وقت, اسی قرآن کے غلاف میں لگے ہوئے ہیرے تھے جو اس کو بہت عزیز تھے. اتنے قیمتی تھے, اتنے قیمتی تھے کہ جب اس نے جوہری کو بلایا کہ یہ ہیرے میں بیچنا چاہتی ہوں, تو اس نے اتنی رقم دی جوہری نے کہ اس رقم سے ملکہ زبیدہ نے مکہ معظمہ میں حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی. جو عمرے حج پہ جاتے ہیں ان سے پوچھیے گا, وہ بتائیں گے یہ آثار نہر زبیدہ ہیں. اب تو وہ خشک ہو چکی ہے لیکن ایک زمانے میں. تو چھوڑیں آپ سب سے قیمتی چیز دینے کی, ویسے ہی سوچ لیں کون سی اضافی چیز ہے جو میرے گھر میں پڑی پڑے سڑ رہی ہے. کھانا تو سڑ جاتا ہے لیکن لباس بھی بعض وقت آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں, یا چیزیں جو ہوتی استعمال میں نہیں ہوتی. اسٹور روم سب سے زیادہ ہمارا بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے نکال کے کوئی چیز کبھی کسی کو دے دیں جو اس کی ضرورت میں ہو. ایک آخری واقعہ حاتم طائی کے حوالے سے, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بنت حاتم جنگ حنین میں قیدی بن کے آئی. اس کا قبیلہ بھی قیدی بن کر آیا اور مال و اسباب اور مال غنیمت میں آئے. اچھا دیکھیں, والدین کی تربیت, والدین کے کردار کا اثر بہت ہوتا ہے. قیدی تھی لیکن کیا کانفیڈنس تھا اس صفانہ بنت حاتم میں. جب رسول کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں, کیونکہ میرا باپ بڑا سخی تھا, اس کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور برہنہ کو لباس پہناتا تھا. اب بتائیں رسول نبی, چلیں نبی رسول نہ بھی مانتی ہو, وہ ہیڈ آف دا آرمی تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے. رسول نے سن کے فوراً کہا یہ تو مومنوں کی خصوصیات ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا نا کہ بھائی ہوگا, ابھی تو فی الحال تم ہماری قیدی ہو, ہنستا. رسول نے کہا یہ تو مومنوں کی صفات ہیں. حیرت زدہ ہو گئے, اس کے پاس کیسے چلی گئی؟ تو پھر رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, حاتم طائی کی شرافت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے. تو اس نے فوراً, بہت شارپ تھی جسے کہتے ہیں, اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرے قبیلے کے افراد کو بھی آزاد کر دیا جائے. اب اس کی یہ گفتگو سے اس کی شخصیت کے قد کا اندازہ لگا لیا رسول نے. رسول نے کہا کہ حاتم طائی کی شرافت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے, اور اس کی بیٹی کی شرافت کی وجہ سے اس کے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا جائے. اور پھر رسول نے عجیب بات کی, عجیب میسج, کہ 3 لوگ قابل رحم ہیں. ایک وہ جو عزت پا کے ذلیل ہو جائے, حاتم طائی اس کا خاندان کتنا معزز, اور قیدی بن کے اس کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. ایک وہ جو دولت مند ہونے کے بعد غریب ہو جائے, گاڑی والا اسکوٹر پہ آ جائے,
اسکوٹر والا فٹ پاتھ پہ آ جائے. اور ایک وہ عالم, اس کو سن کے تو دل پہ ایک گھوسا سا لگتا ہے, ایک وہ عالم جو جاہلوں میں ضائع ہو جائے, جس کو کوئی پوچھے نہ, جس سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے, جس سے کوئی استفادہ نہ کرے. ہوں گے بھائی, ہوں گے اپنی جگہ عالم, ہم تو بھائی اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب حاتم طائی کی بیٹی کو دیکھیں, حاتم طائی کی بیٹی نے, یہ آپ سیکھیں اس کے انداز سے, اس نے کہا کہ اے محمد میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا, دیکھیں کانفیڈنس, نے کہا ہاں دعا کرو. تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ, محمد کی نصرت میں غریب لوگوں, مصیبت زداؤں کو شامل حال رکھ. یعنی جب بھی یہ نصرت پائیں, کوئی فائدہ اٹھائیں, تو اس کا فائدہ غریبوں کو اور مسکینوں کو بھی ملے. اور اگر کسی قبیلے سے کوئی نعمت تو چھین لے یا چھین لی جائے, تو اس نعمت کو واپس دینے کا ذریعہ محمد کو بنا. کتنی عجیب دعا اس نے مانگی. رسول نے جب یہ دعا سنی, رسول اور بھی جسے کہتے ہیں کہ بہرحال متاثر ہوئے. رسول نے کہا کہ اس قبیلے کی ساری بھیڑ بکریاں اس کے حوالے کر دی جائیں, یعنی مال غنیمت. اب آپ دیکھیں اس کا مزید کانفیڈنس. اس نے کہا محمد, اتنی سخاوت تو وہی کر سکتا ہے جس کو فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہ ہو. اب رسول کا جواب سنیے. رسول نے کہا کہ میرے رب نے میری تربیت ایسی ہی کی ہے, مجھے کیا خوف فقر و فاقے کا. تو اس نے پھر اجازت چاہیے. تو رسول نے کہا کہ تم ہماری مہمان ہو, جب تک تمہارے گھر کے افراد میں سے کوئی نہیں آ جاتا تم کو لینے کے لیے, تم یہیں رہو گے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر والے آئے, اس کو لے کے گئے. رسول اللہ نے باقاعدہ سپاہیوں کو اس کے ساتھ کیا, محمل اور اونٹنی اور ہماری اماری اور تمام چیزیں, کہ جب بھی وہ محمل سے پردہ ہٹاتی پردہ, تو اس کو نیزے لیے ہوئے اور تلوار لیے ہوئے لوگ نظر آتے. جاتے ہی اس نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو کہا کہ مجھے تو وہ نبی لگتا ہے, محمد مجھے نبی لگتا ہے, تم جاؤ اور جا کے تصدیق کرو. عدی بن حاتم فوراً آیا. کہتے ہیں عدی بن حاتم کو دور سے آتے دیکھتے رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنی ابا اتار کے بچھا دی. کس کے لیے بچھایا کرتے تھے؟ بی بی کے لیے. عدی بن حاتم کے لیے بچھا دی. وہ وہیں پہ فتح ہو گیا جسے کہتے ہیں نا, جب اس نے اپنی اتنی عزت دیکھی اور ابا پہ جب بیٹھا اور رسول اللہ سے جب اسلام کی تعلیمات سنی, تو واپس جا کر اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا ایثار اگر نہ کرتے کیا جاتا, کون پوچھتا. اصولوں کے مطابق وہ قیدی بنا سکتے تھے, مال غنیمت استعمال کر سکتے تھے, قتل کر سکتے تھے مردوں کو, لیکن انہوں نے ایثار کیا. ایثار کی وجہ سے پیغام ہمارے دور تک کے لوگوں تک پہنچ گیا, کہ بلکہ شاید مولا کی روایت بھی ہے کہ جب تم کسی پہ فتح حاصل کرو تو خدا کے شکرانے کے طور پہ اس کو معاف کر دو, یعنی انتقام لینے کی بجائے اس کو معاف کر دو. اب آپ دیکھیے کہ کافرہ عورت قیدی بن کر آئی, اس کا باپ کافر, بلکہ رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں اس کی بخشش کی دعا کرتا. کافرہ عورت, کافر کی بیٹی, اس کو آزاد کر دیا. آزاد کے بعد پردے والی محمل اور اماری میں اونٹنی پہ اور سپاہیوں کے ساتھ. یہ کیسے لوگ تھے کہ جو رسول کی بیٹی کو, حسین کی بہن کو, مولا علی کی ناموس کو, کہ جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ دین و دنیا میں عزت دلائی, اور اس کو پھر بھی قیدی بنانے پر تلے ہوئے. اور حقیقت میں ایثار کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کربلا کا تذکرہ نہ ہو. کہ ایک شخص فرات میں ہاتھوں میں پانی لیے کھڑا ہے, اور بہتر تو یہی تھا, ہماری نقطہ نگاہ سے پانی پی لیتا, اس میں جان آتی ہے, سپاہیوں کو مقابلہ کرتا اور پانی پہنچا دیتا. لیکن کیا کہا کہ نہیں, جب تک سکینہ کے ہونٹ سوکھے ہیں, میرے
میری زبان کیسے تر ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے اپنے بازوؤں کی قربانی دی، خود اپنی بھی قربانی دی۔ لیکن سلام ہو سکینہ پہ کہ اپنے چچا کے ایثار کو یاد رکھتے ہوئے خود بھی ایثار کا مظاہرہ کیا۔ جب پانی پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ پھوپھی اماں آپ خود کیوں نہیں پیتی پہلے؟ تو پھوپھی اماں نے کہا کہ پہلے بچے پیا کرتے ہیں۔ اور وہ کوزہ لے کے جب مقتل کی طرف بھاگی اور پھوپھی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ پہلے بچے پیا کرتے ہیں، پہلے چھوٹے پیا کرتے ہیں، پھر بڑے پیا کرتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ ایثار میں عباس جیتے یا سکینہ جیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا والوں کے ایثار کی اتباع کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تبلیغات اسلامی اور تبلیغات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ